الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج حویلی کا اسرار کی نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ چلیں بلا تاخیر آج کی نئی قسط شروع کرتے ہیں۔ تو ہم وہ بادستور دوڑتی رہی، پھر یوں ہی چاند بلتی سے نکلا وہ چونک اٹھی۔ دشمن اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اس نے کسی درخت کی اونٹ لے لی تھی اور اب وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور حویلی کی طرف مڑ گئی۔ خوان لڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ چلیے انکل، چاند کی مہربانی سے وہ کہیں چھپنے میں کامیاب ہو گیا، اب اسے تلاش کرنا وقت ضائع کرنا ہے، لہٰذا ہم محمود اور فاروق کی مدد کیوں نہ کریں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ خوان بولے۔ اس شخص نے لکڑی سے ان کے سروں پر وار کیے تھے اور بہت ستم ظریف تھا، مجھ پر بھی وار کر گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی اور اس وقت ہم اس سے حساب کتاب کر لیں گے۔ دونوں کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوئے۔ محمود اور فاروق اب ہوش میں آ چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی محمود نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگ نکلا۔ ہاں ہمیں افسوس ہے۔ اس نے افسوس کی کیا بات ہے؟ ہم اس کی طرف سے بے خبر تھے، محمود نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا اور حویلی میں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ صرف ہمارے استقبال کے لیے یہاں موجود تھا؟ فاروق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں اس پوری حویلی کا جائزہ لینا ہوگا، محمود نے کہا۔ انہوں نے صحن کا جائزہ لیا، پھر صحن میں کھلنے والے کمروں کے دروازے دیکھے۔ ان میں سے ہر ایک پر تالا لگا تھا، ایک تالے میں چابیوں کا ایک گچھا لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرزانہ بولی، اوہ، کہیں وہ شخص ان کمروں کو کھولنے کی کوشش میں تو مصروف نہیں تھا؟ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ خیر اب یہ کام ہم کریں گے، یہ کہہ کر محمود اس کمرے کی طرف بڑھا اور چابیوں کو آزمانے لگا، لیکن گچھے میں موجود کوئی چابی بھی نہ لگ سکی۔ اپنی چابیاں کیوں نہیں آزماتے؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ اب یہی کروں گا، میں نے سوچا تھا شاید ان کی چابیوں سے ہی کام چل جائے، اور غلط سوچا تھا، فاروق مسکرایا۔ صحیح سوچنا تو بس تم پر ختم ہے، محمود نے جل بھن کر کہا۔ اسی وقت کلک کی آواز سنائی دی، اور دوسروں کے تالے کھولنا بس تم پر ختم ہے، فاروق نے منہ بنایا۔ اس وقت تک دروازہ کھل چکا تھا، لہٰذا محمود نے فاروق کے جملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور خوان کے بعد کمرے میں داخل ہو گیا۔ فاروق اور فرزانہ نے بھی دیر نہ لگائی، یوں ہی بلب جلایا گیا۔ وہ دھاگتے رہ گئے، آنکھیں مارے خوف اور دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامعین معظم، کل ایک نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔